بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مسلمان کہلانے والا ہر شخص، ایمان والا ہر شخص یقینی طور پر بخوبی جانتا ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اسی کی ذات ہے۔ اللہ تعالی کو ایک ماننا، اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں، وہ واحد حقیقی ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں، اسماء اور افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالی کو ایک ماننا، ایک جاننا، یہ عقیدہ توحید، یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی۔ جو کوئی اللہ تعالی کے بارے میں یہ عقیدہ توحید صحیح طرح نہیں رکھتا، اس کا ایمان درست نہیں۔ اللہ تعالی نے تمام کائنات کو پیدا کیا، زندہ کرنے والا اور مارنے والا اللہ تعالی ہے۔ یحیی و یمیت کے الفاظ قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ یہاں صرف سمجھنے کے لیے ایک بات کر دوں، اللہ تعالی حی ہے، زندہ ہے، حیات، لائف۔ ہم بھی زندہ ہیں، لفظ ایک ہے، مگر جیسا اللہ تعالی کے لیے حیات کا عقیدہ ہے، مخلوق کے لیے ویسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی جس کو جو چاہے عطا فرمائے، اس کی جو خاص صفات ہیں جو صرف اسی کے لیے ہیں، وہ کسی اور میں مانے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کسی کو اس کا ساجی ٹھہرانا، ہمسر ٹھہرانا، ایسوسیشن اس کے لیے بتانا، یہ غلط ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ کے لیے رؤوف کا لفظ بھی ہے، رحیم کا لفظ بھی ہے۔ یہی لفظ اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بیان فرمائے۔ اللہ کا رؤوف ہونا اس کی شان کے مطابق، اللہ کا رحیم ہونا اس کی شان کے مطابق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رؤوف اور رحیم ہونا اللہ کی عطا کے مطابق۔ اللہ کی صفات کسی کے قبضے میں، کنٹرول میں، قابو میں نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے جو کمال مانتے ہیں وہ اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ فرق ہو جائے تو برابری نہیں ہوتی،
اور جب برابری نہ ہو تو شرک کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی نے کلام پاک میں، قرآن میں فرما دیا کہ وہ احد ہے، ایک ہے، واحد نوعی نہیں، واحد جنسی نہیں، وہ واحد حقیقی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے۔ وہ جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، زمان سے، زمانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے۔ اپنی شان کے مطابق وہ پاک ہے۔ کچھ لوگ اوپر والا کہہ دیتے ہیں تو پھر باقی سمتوں میں کون ہے؟ کچھ نیلی چھتری والا کہہ دیتے ہیں تو نیلی چھتری بنانے والا کہا جائے گا۔ اگر اشارہ اوپر کی طرف تو یہ عظمت شان کے حوالے سے ہے، سمت کے ڈائمنشن، ڈائریکشن کے حوالے سے نہیں ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ بیوی سے بھی پاک ہے، بھول چوک سے بھی پاک ہے، کسی طرح کی کوئی کمزوری ہو اس سے بھی پاک ہے، کسی عیب، نقص، خامی، برائی کا کوئی کانسیپٹ، تصور اس کے لیے نہیں۔ جب اس کو پاک کہتے ہیں تو پاک سے مراد کوئی کمزوری، کوئی مجبوری اس کے لیے سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ وہ قادر و قدیر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کسی عیب کا خیال ذہن میں نہ لائیے گا۔ اللہ تعالی انتظام فرماتا ہے، فرشتے اسی نے بنائے ہیں، وہ امور ان کے سپرد کرتا ہے۔ مجھے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، دیکھنے کی طاقت دی ہے، کان دیے ہیں، سننے کی طاقت دی ہے، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، خود سے نہیں، اللہ کی عطا سے۔ مستقل بالذات، ہمیشہ سے ہونا، خود سے ہونا، یہ اس کی شان۔ مستعان حقیقی، حقیقی طور پر مددگار ہونا، یہ اس کی شان ہے۔ واجب الوجود ہونا، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے، یقینی ہے۔ وہ اول ہے بغیر ابتدا کے، وہ آخر ہے بغیر انتہا کے۔ اللہ کے لیے یہ بات ہمیں یقینی طور پر معلوم بھی ہونی چاہیے اور ہمیں یاد بھی رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی مالک ہے ملک کا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے قبضہ قدرت میں ہے سارا ملک، لیکن وہ عطا بھی فرماتا ہے، تو اتل ملک کا منتشا، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا۔ ہر کمال ذاتی طور پر، یقینی طور پر اللہ تعالی کے لیے۔ مخلوق میں جس کسی کے لیے جو کوئی کمال مانتے ہیں یا مانیں گے، وہ اللہ تعالی کی عطا، اس کی عطا کے بغیر نہ مانا جا سکتا ہے، نہ ہی مسلمان مانتا ہے۔ حکم بھی اس کے لیے، علم بھی اس کے لیے، شان بھی اس کے لیے، عزت بھی اس کے لیے۔ واضح طور پر فرمایا، ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ تعالی کے لیے۔
بے شک، لیکن وہ عطا بھی کرتا ہے، وہ تو عز من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہے۔ خلاصہ، یہ کوئی مختصر سی گفتگو کافی نہیں ہے، یہ صرف ابتدا سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالی یکتا ہے، ایک ہے، اس جیسا کوئی ایک نہیں، اور ہر شے کا خالق و مالک وہی، اور عبادت کے لائق اس کے سوا کسی کی ذات نہیں۔ انشاءاللہ کسی اور نشست میں مزید تفصیل پیش کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔